السلام علیکم دوستوں، پیارے دوستوں، لوگوں میں یہ بات بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے ایک سرابی پر اللہ کی رحمت، ایک ایسے سرابی شخص کے بارے میں کہ جس کے مرنے کے بعد کوئی بھی اس کا جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ پیارے دوستوں، لوگوں میں یہ بات بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے یا نہیں، اور رمضان میں مرنے والے سے قبر کا حساب و کتاب لیا جاتا ہے یا نہیں، رمضان میں مرنے والے کے ساتھ قبر میں کیا کیا ہوتا ہے، اور جس کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہو جاتا ہے اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ تو دوستوں، آپ لوگ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کیونکہ لائک کرنے سے ہوتا یہ ہے ویڈیو کے وائرل ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں اور یہ لوگوں کو زیادہ دکھائی جاتی ہے۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، لوگوں میں یہ بات بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ جس کی بھی رمضان میں موت ہو جاتی ہے، یعنی کہ جس کا بھی انتقال رمضان میں ہو جاتا ہے، وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، اس سے قبر کا حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ رمضان میں مرنے والوں پر عذاب قبر نہیں ہوتا ہے۔ تو دوستوں، یہ بات تو سچ ہے کہ جس کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہو جائے، جس کی موت رمضان کے مہینے میں ہو جاتی ہے، تو اس سے قبر میں کوئی بھی سوال و جواب نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ ایسے لوگوں کا جنت میں جانے کا اہتمام خود اللہ کی جانب سے ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو رمضان کے مہینے میں موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت عرفہ کے دن یعنی کہ ذی الحجہ کے دن آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دیتے وقت آئے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو رمضان میں انتقال کر جاتا ہے، اگر وہ اپنا ایمان بچا کر لے گیا، دین اسلام پر اس کی موت ہوئی، تو اس سے قبر میں سوال اور جواب نہیں ہوں گے، قبر میں اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کے ساتھ آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ اس کے جنت میں جانے کا انتظام خود اللہ کی جانب سے ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ پیارے دوستوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک سرابی پر اللہ کی رحمت۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے سرابی پر اللہ کی رحمت، ایک ایسے سرابی شخص کے بارے میں کہ جس کے مرنے کے بعد کوئی بھی اس کا نماز جنازہ پڑھنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ دوستوں، ایک شخص تھا جس کا جنازہ صبح سے اس کے آنگن میں پڑا ہوا تھا، گاؤں بھر میں اس کی موت کا چرچا ہوا، لیکن کوئی بھی اس کے آخری دیدار کے لیے نہیں آیا۔
اور نہ ہی گاؤں کی کسی عورت نے اس کی بیوی سے آ کر حال معلوم کیا۔ دن مکمل گزر گیا اور پھر جنازہ لے جانے کا وقت آیا۔ پھر ایک اور انہونی ہو گئی۔ آخر یہ سب کیا ماجرا تھا؟ آئیے سبق دینے والے واقعہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ برسوں پہلے کسی گاؤں میں ایک شخص اپنی خاندان سمیت رہا کرتا تھا۔ وہ بہت بدچلن اور برا انسان تھا۔ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی شخص اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ شخص محنت مزدوری کر کے جو کچھ بھی کماتا، اس کا زیادہ تر حصہ وہ اپنی شراب پینے کی عادت پر لگا دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیوی بچے بھی مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس آدمی کے جسم میں شراب خون کی جگہ لے رہی تھی۔ وہ اپنے خاندان کے لیے جس قدر محنت کرتا جا رہا تھا، اسی قدر اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے کہ اس کو گاؤں والے بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ اسے کوئی بھی اپنے یہاں مزدوری کا کام نہیں دیتا تھا۔ ہمیشہ ہی اسے کام کے لیے کسی دوسرے گاؤں کی طرف جانا پڑتا تھا۔ اس کی بیوی کچھ نہ کچھ سلائی وغیرہ کر کے اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن اب وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ بیچارہ مر گیا۔ اس کی میت اس کے آنگن میں رکھی گئی تھی۔ اس شخص کے بچے اور اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھے اپنے آخری سہارے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ بھی ہو، بچوں کے لیے ان کا ماں باپ دنیا کا سب سے اہم شخص ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر تکلیف دینے والی بات یہ ہے کہ گاؤں میں ہر گھر کو پتہ چل چکا تھا کہ اس آدمی کی موت ہو گئی ہے، لیکن کوئی بھی اس کے گھر نہیں آیا۔ اس کی شراب پینے کی عادت کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، لہٰذا اس کی بیوی کو ہی اب آخری رسم کی ذمہ داری اٹھانی تھی۔ وہ نیک عورت اپنے معصوم بچوں کو اپنے باپ کی میت کے پاس بٹھا کر بازار گئی، اس کے لیے کفن خریدا اور ایک غسل دینے والے شخص کو بلا لائی جو اسے غسل دے سکے، اور گاؤں کے قبرستان میں جا کر اس نے قبر کھودنے والے شخص سے اس کی قبر تیار کرنے کے لیے بھی کہا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس آ گئی۔ بچے غم اور پریشانی کے عمل میں ماں سے لپٹ کر رونے لگے، اور ایک بار پھر ان کا گھر رونے دھونے کی آوازوں سے بھر گیا۔ اس کے بعد میت کو غسل دیا گیا، جبکہ شام ڈھلنے کو تھی اور مغرب کا وقت قریب تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد اس کا جنازہ لے کر جانا تھا، لیکن گاؤں کا کوئی بھی آدمی اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے نہیں آیا۔ اس عورت نے کئی گھروں میں جا کر جنازے کے لیے منت کی، ان سے گڑ گڑائی، لیکن کسی کے دل میں انسانیت نہیں جاگی۔ آخر کار اس عورت نے جو جمع پونجی جمع کر رکھی تھی، اس میں سے 2 مزدور منگوائے، جنہیں جنازہ قبرستان تک لے جانے کے لیے تیار کیا، اور اس طرح اب اس آدمی کا جنازہ قبرستان پہنچ گیا۔ لیکن قبرستان میں اس آدمی کی میت کا منظر رلا دینے والا تھا۔ ایک اکیلی عورت میت کے پاس کھڑی تھی، انتظار کر رہی تھی کہ کون آئے گا اور اس کا جنازہ پڑھائے گا۔ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ قبرستان کے قریب ہی ایک پہاڑی تھی جس پر ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ ان سے نصیحت لیا کرتے تھے اور انہیں اپنا پیر اور مرشد مانتے تھے۔ وہ بزرگ شخص آج تک اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترے تھے، لیکن آج انہوں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر قبرستان میں دیکھا اور وہاں پر ایک عورت کو میت کے پاس کھڑا پایا تو وہ تیزی سے پہاڑی سے نیچے اترے۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی، کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ ان کے نیچے آنے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کا سارا گاؤں قبرستان پہنچ گیا۔ انہوں نے میت کے پاس پہنچ کر اس کی بیوی سے کہا کہ بیٹا تم فکر مت کرو،
اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ جیسے ہی انہوں نے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کہا تو گاؤں کے سارے مرد ایک ایک کر کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے سرابی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دعا کے بعد پہاڑی والے بزرگ گاؤں والوں سے فرمانے لگے کہ اے لوگوں، مغرب سے کچھ وقت پہلے میں اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا تھا، میری اچانک آنکھ لگ گئی اور کچھ انجان آواز نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، جاؤ نیچے قبرستان میں ایک عورت اپنے شوہر کے جنازے کے ساتھ موجود ہے، اس میت کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا آپ جاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر جب قبرستان میں دیکھا تو وہی منظر پایا، اس لیے میں اس کام کے لیے نیچے اترا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، اے نیک عورت، تو مجھے یہ بتا کہ یہ شخص ایسا کون سا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس پر ایسا زبردست اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس پر ایسی زبردست اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ وہ عورت کہنے لگی، حضرت یہ ہر وقت شراب پیتا رہتا تھا، دن بھر شراب خانے میں بیٹھا رہتا، لیکن 3 کام ایسے تھے جو یہ ضرور کیا کرتا تھا۔ ان میں پہلا یہ کہ میرا شوہر ہر رات شراب کے نشے میں رہتا تھا اور اسی حالت میں سو جاتا، لیکن جیسے ہی صبح اس کی آنکھ کھلتی وہ نماز ادا کیا کرتا تھا۔ اس کی دوسری اچھی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ 2 یتیم بچوں کی پرورش کی۔ ہماری 4 اولاد میں سے 2 بچے ہمارے ہیں جبکہ 2 یتیم ہیں۔ اور تیسری عادت یہ تھی کہ جب بھی اس کا شراب کا نشہ اتر جاتا تو وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا۔ رات میں جب بھی اس کا نشہ اترتا تو یہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اے اللہ، تو ہی میرا مالک ہے، میرا اپنی اس بری عادت پر قابو نہیں، میں چاہ کر بھی اس سے بچ نہیں پا رہا ہوں، پتہ نہیں تو مجھے اس بری عادت کے بدلے جہنم کے کس کونے میں ڈالے گا۔ وہ انہی لفظوں کے ساتھ رات بھر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا رہتا۔ یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد سب گاؤں والوں نے مل کر اسے دفن کیا۔ دوستوں، یہ تھی شرابی پر اللہ کی رحمت۔ اس کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کسی بھی انسان سے حسد یا نفرت اس کی کسی بری عادت کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے بری عادت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ ہم پھر ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔